السلام علیکم. میں گریڈ 7 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ. ہم نے لاسٹ ٹائم کاروان اردو میں دادی زمانی سبق پڑھا تھا، جس میں ایک بوڑھی خاتون جن کا نام زمانی بیگم تھا، 90 سال کی عمر تھی، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. نابینا تھی وہ، اپنا کام، ان کے گھر میں بچے جو تھے محلے کے سارے بچے آ کے کھیلا کرتے تھے، ان کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اس طرح ان کا پورا دن بہت اچھا گزرتا تھا. ٹھیک ہے، ہر ایک سے وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں اور جو ہے ہر ایک کا خیال رکھتی تھیں. بچوں سے کہانی سنتی تھیں، انہیں سناتی تھیں، مختلف بچوں سے مختلف معاملات انہیں بھی سنتی تھیں. پھر آخر کار ان کا انتقال ہو گیا. طبیعت بالکل ٹھیک تھی، ان کے اچانک بخار آیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو بچے جتنے بھی تھے ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا اس چیز کا. چیپٹر ہم نے یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ڈیٹیل میں، تھوڑا سا میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے. باقی آپ لوگ اچھی طرح سے اس کی بلند خوانی کر کے ان دیے گئے سوالوں کے جواب آپ لوگ کو لکھنے ہیں. پہلا سوال ہے، بچوں کے لیے دادی زمانی کا گھر بہترین ٹھکانہ کیوں تھا؟ اس لیے کیونکہ پورا دن کو ان کا بہت اچھا گزرتا تھا. دادی کے ساتھ بات چیت میں دادی جو تھیں ان کے ساتھ ساتھ نام پہ بات چیت کیا کرتے تھے، ان کی تربیت بھی اسی طرح ساتھ ساتھ ہو جاتی تھی. پھر بچے صرف کھیل کود کے لیے دادی زمانی کے گھر کا رخ کرتے تھے یا پھر اس کی وجہ کچھ بھی تھی، کچھ اور بھی تھی؟ بچے صرف کھیل کود کے لیے نہیں جاتے تھے کیونکہ دادی زمانی نابینا تھیں اور بچے ان کے کام کاج میں مدد کر دیا کرتے تھے، اس طرح سے بھی جایا کرتے تھے. تو دادی کا شخصی سراپا، جس میں عمر، حلیہ، لباس وغیرہ پہ تحریر کرنا ہے. تو عمر ان کی 90 برس تھی. حلیہ کیسا تھا یہ سب بتانے چیپٹر پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اپنے الفاظ میں آپ کو لکھنا ہے سارا. پھر اس کہانی کی سب سے منفرد اور نرالی بات آپ کو کیا لگی؟ مجھے تو کیا لگی تھی اس کی نرالی بات کہ دادی جو تھیں وہ نابینا ہونے کے باوجود اپنے سارے کام خود کر لیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، دادی زمانی کے انتقال کے وقت مصنف اور محلے کے سارے بچے کیوں افسردہ تھے؟ اس لیے افسردہ تھے کہ ان کی پیاری دوست جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار کسی کی آخری رسم میں وہ بچے بھی شریک ہوئے تو ان کو لگا کہ جیسے کوئی ان کا اپنا چلا گیا. اس کہانی پر اپنی رائے 4 جملوں میں تحریر کرنے کی. اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کیا سبق آپ کو حاصل ہوا، یہ آپ لوگ اپنے 4 جملوں میں بتائیں گے. پھر مصنف کے بچپن اور آپ کے بچپن میں کیا فرق نمایاں ہے، وضاحت کیجیے. بتائیں گے کہ آپ کو ڈفرینس کیا لگا مصنف کے بچپن میں جس نے یہ کہانی لکھی اور آپ لوگوں کو اپنے بچپن میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ 7 سوال ہیں. یہ آپ لوگوں کو ٹائٹل پہ سنانا ہے. سب سے پہلے اپنی کاپی میں نکات آخر کا، اس کے بعد آپ فہرست بنائیں گے یعنی انڈیکس بنائیں گے. انڈیکس بنانے کے بعد اس میں چیپٹر کا نام دادی زمانی مینشن کر کے آج کا ڈیٹ ڈال دیں گے اس میں، اور نیکسٹ پیج پہ آپ ہیڈنگ ڈال دیں گے چیپٹر کی دادی زمانی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیا گیا ہے. محاورات دیکھیں. چہل پہل ہونا، عاجزہ جانا، ٹٹول ٹٹول کر، بھلا چنگا ہونا، بستر سے جا لگنا، سادہ لو اور معصوم. چہل پہل ہونا مطلب رونق ہونا، عاجزہ جانا تنگ آنا، ٹٹول ٹٹول کر تلاش کر کر کے، بھلا چنگا ہونا ٹھیک ٹھاک ہونا، طبیعت سے ٹھیک ہونا یا ایکٹیو ہونا، بستر سے لگنا بیمار ہو کے بستر سے لگ جانا. پھر سادہ لو اور معصوم یعنی معصوم طبیعت، سادہ طبیعت. ٹھیک ہے، ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں گے آپ لوگ. تو آپ دیکھیں یہاں پہ عربی طریقے سے واحد کی جمع بنانا. ابد سے آباد، ازل سے ازال، علم سے علام، بدن سے ابدان، جسم سے اجسام. تو اب ہم اسی واحد جمع کے طریقے پر غور کرتے ہوئے ہم نیکسٹ پیج پہ صفحہ نمبر 54 پہ ہم دیکھیں گے. یہاں پر آپ کو ان اوزان پر جمع بنانی ہے. ٹھیک ہے، ثمر، آفت، دور، دین، خبر، ذہن، رکن، روح، ادب، دور، شکل، فکر، قسط اور موت. یہاں میں نے آپ لوگوں کو یہاں بنا دی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے. ثمر کی جمع ثمرات، آفت کی جمع آفات، دور کی جمع ادوار، دین کی جمع ادیان، خبر اخبار، ذہن اذہان، رکن ارکان، روح ارواح، نو ادب آداب، طور اطوار، شکل اشکال، فکر افکار، قسط اقساط، موت اموات. ٹھیک ہے، یہ تمام واحد کی جمع بنا دی گئی. اس کے بعد آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 54 پہ ہی دیکھیں. یہاں پہ عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر ان کی مناسبت سے عبارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے دوبارہ لکھیے. خیال رکھیے واحد میں ہر ہو تو
जमा में उसकी जगह तमाम इस्तेमाल होगा। तो जो जो लफ्ज़ इन्होंने ख़त कशीदा किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, उन अल्फाज को खाली हमें बदलना है और आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी में पहले लिखना है और फिर उसके बाद दोबारा से उसमें करेक्शन करके यानी तब्दीली ला के उसको दोबारा लिखना होगा। अब देखिए आप जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने हर की जगह यहाँ से का तमाम, मर्ज़ की जमा अमराज की, दवा की जमा है अदविया, मुख्तलिफ शय की जमा है अशिया में रखे हैं। हर किस्म की जमा है अक़साम की, जड़ी बूटी में शिफा है। फ़र्द की जमा अफराद को चाहिए कि अशजार, शजर की जमा अशजार है, जिन्स की जमा अजनास है। बल्कि हर की जगह आएगा यहाँ पर तमाम, जुज़ की जगह है अज्जा में अल्लाह की हिकमत को समझे, और वहम की जमा आ गया अहाम से गुरेज करके अल्लाह ताला के नूर की जमा आ जाएगा अनवार से अपने अमल की जमा आ जाएगा आमाल को बेहतर बनाना। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। अल्लाह ताला ने तमाम अमराज की अदविया मुख्तलिफ अशिया में रखी है। हर अक़साम की जड़ी बूटी में शिफा है। अफराद को चाहिए कि अशजार और अजनास, बल्कि हर अज्जा में अल्लाह की हिकमत को समझे और अहाम से गुरेज करके अल्लाह ताला के अनवार से अपने आमाल को बेहतर बनाए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये रीराइट करना है। कॉपी में ही काम होगा सारा, तमाम काम कॉपी में करना है। सवालात, जुमले, वाहिद जमा और इस इबारत को ख़त कशीदा अल्फाज को दुरुस्त करके लिखना है। ठीक है, वाहिद की जमा बनाकर। समझ आ गया होगा। आज की डेट डाल दीजिएगा, टाइटल पेज बनेगा, तारुफी सफ़ा, निकात आखिर का फहरिस्त बनेगी, साथ ही साथ हेडिंग डलेगी इस चैप्टर की, और फिर से बाकी सारी। ठीक है, आप लोग सारा काम कर लीजिएगा। आज की डेट डाल के, आज डेट है 21/12/2020। जज़ाकुमुल्लाह खैर।